نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، جس سورت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس سورت کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. مستدرک حاکم وغیرہ میں حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس سورت کے پس منظر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کیا کہ آپ ہمارے سامنے اللہ رب العزت کا نسب بیان کرو، اللہ کا تعارف، اللہ کا نسب وہ بیان کریں. تو اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی تھی جس میں اللہ رب العزت کی صفات کا، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کا تعارف وہ لوگوں کو کروایا گیا ہے. یہ سورت اپنی عظمت کے لحاظ سے اس قدر عظیم و شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کا 1/3 ایک ثلث قرار دیا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک آدمی نے رات کو کسی دوسرے بندے کو قیام کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ آدمی بارہا سورۃ الاخلاص اس کی تلاوت کر رہا تھا، اسی کو پڑھے جا رہا تھا. تو اس آدمی نے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا
اس کے خیال میں یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا قرآن پڑھتا ہے، صرف سورہ اخلاص پڑھتا ہے بس۔ تو اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ سورت قرآن کے 1/3 ایک ثلث کے برابر ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جزء القرآن ثلاثۃ اجزاء، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کے 3 جز ہیں، 3 حصے ہیں۔ فجعل قل هو اللہ احد جزءا من اجزاء القرآن، تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ احد کو، یہ قرآن کے 3 اجزاء میں سے، 3 جزوں میں سے ایک جز بنایا ہے۔ ایک جز اس کا سورہ اخلاص ہے۔ 3 اجزاء سے مراد کیا ہے؟ اس میں علماء مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ 3 اجزاء سے مراد یہ ہے کہ ایک جز احکام کی آیتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جس میں شریعت کے احکامات بیان ہوئے ہیں، حلال و حرام کا مسئلہ ہے، عبادات کا مسئلہ ہے، اس طرح کے مسائل جس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اور ایک حصہ قرآن مجید کا وہ ہے جس میں آخرت کا تذکرہ ہے، عقیدہ آخرت، اس کے اندر قرآن مجید کے اندر ایک حصہ قرآن کا عقیدہ آخرت کے بارے میں ہے، اور ایک حصہ توحید کے بارے میں ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی صفات، اللہ کی توحید، اس بارے میں ہے۔ اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد عقیدہ آخرت، رسالت اور عقیدہ توحید مراد ہے۔ بعض نے 3 اجزاء سے مراد قصص، پہلے واقعات جو امتوں کے بیان ہوئے ہیں وہ، شریعت کے احکامات اور عقیدہ توحید۔ تو بہرحال جو بھی اقوال ہوں ان سب کے اندر یہ بات مشترک ہے کہ یہ سورہ اخلاص یہ قرآن کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کا ایک حصہ توحید کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو اس صورت کے اندر اس توحید کا پورا خلاصہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اقرأ علیکم ثلث القرآن، میں تم پر قرآن کا 1/3 حصہ، ایک ثلث حصہ اس کی تلاوت کروں گا۔ فقرأ قل هو اللہ احد، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہی قرآن کا 1/3 اور ایک ثلث حصہ ہے۔ گویا کہ یہ اکیلی سورت، چھوٹی سی سورت، چند آیتوں والی سورت قرآن کے 10 پاروں کے برابر ہے۔ تو اسی طرح اس کی فضیلت میں اور بھی کئی ساری احادیث موجود ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کسی سفر پر بھیجا، ان کا ایک امیر مقرر کیا، تو وہ اپنی ہر رکعت کے اندر جو بھی سورت پڑھتا آخر میں سورہ اخلاص لازمی پڑھتا۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے، کوئی سورت پڑھی ہے، رکوع جانے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتا، اور سورت بھی پڑھتا لیکن سورہ اخلاص لازمی پڑھتا۔ اگلی رکعت کے اندر بھی ایسے ہی کرتا کہ وہ کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد جب رکوع میں جانا ہوتا تو اس سے پہلے سورہ اخلاص بھی پڑھتا۔ تو لوگوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی کہ وہ بندہ اس طرح کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا لأنها صفات الرحمن وانا احب ان اقرأ بها، یہ سورت رحمان کی اس میں صفات کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کا تعارف ہے،
اور میں ان صورتوں کو، اس صورت کو، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو پسند کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس صورت سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے پیار ہے، اس صورت سے مجھے پیار ہے، اس لیے میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ، اسے بتاؤ کہ جس طرح وہ اس صورت سے محبت کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین بھی اس سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ تو یہ سورہ بڑی شاندار سورہ ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حبھا یدخلک الجنہ، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ سورت بڑی شاندار سورت ہے، اس کو قرآن کا ثلث قرار دیا گیا ہے، 1/3 حصہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کی دیگر کئی ایسی آیات یا ایسی، جس طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہ 7 آیتوں والی سورت، لیکن اس کو قرآن مجید کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی اس کو سورت قرار دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کا تعارف ہے، اللہ کی توحید ہے اور اللہ کی صفات کا بیان ہے۔ اپنے اس مضمون کی وجہ سے وہ سورت قرآن مجید کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی سورت اس کو قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ آیت الکرسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک آیت کو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ اور اس کا سبب بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ ہے۔ تو توحید پر مبنی جو آیات ہیں یا صورتیں ہیں، بطور خاص ان کی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھتے تھے، فجر کی سنتوں میں ان 2 سورتوں کا اہتمام کرتے تھے، سورہ الکافرون کا اور سورہ اخلاص کا۔ فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت کے اندر سورہ الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے، صبح شام ان سورتوں کو 3 دفعہ پڑھتے، رات سونے سے پہلے بھی آپ ان تینوں سورتوں کو 1 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں میں پھونک مار کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اس طرح 3 دفعہ یہ آپ عمل کرتے تھے۔ اس صورت میں ہے کیا جس کی اس قدر فضیلت بیان ہوئی ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ صورت، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائیں، اللہ کا نسب بیان کریں، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے، اپنا نسب بیان کرتے ہوئے، اپنی پہچان بیان کرتے ہوئے اس سورت کو نازل کیا تھا۔ اس سورہ کی سب سے پہلی آیت یہ ہے قل هو اللہ احد۔ اے نبی، جس اللہ کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، جس اللہ کا تعارف چاہتے ہیں، جس اللہ کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، جس کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں، تو بتا دو وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ ایک اکیلی آیت ہی پوری جتنی بھی توحید ہے اور اس بارے میں، توحید کے بارے میں جو لوگوں کے غلط نظریات ہیں، اکیلی ایک آیت ان سب غلط نظریات کا رد کرتی ہے۔ اتنا اللہ رب العزت کا تعارف کروا دینا کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اللہ کا ایک ہونا ہر قسم کی شرک کی نفی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ جب یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں اکیلا ہے، تو اس کے اندر جتنے بھی یہ شرک کی صورتیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ مجوسیوں کا شرک ہو۔ مجوسی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العزت، اللہ کے بارے میں، خالق کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق 2 ہیں، ایک خیر کا خالق ہے، ایک شر کا خالق ہے۔ خیر کے خالق کو وہ یزداں کہتے ہیں اور شر کے خالق کو اہرمن کہتے ہیں۔ تو مجوسیوں کے عقیدے کی نفی ہو گئی کہ نہیں، خالق، مالک، الہ 2 نہیں ہے، ایک ہے۔
اس کے اندر ہندوؤں کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے جو لاکھوں کروڑوں چیزوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، لاکھوں الہوں کی عبادت کرتے ہیں، لاکھوں انہوں نے الہ بنا رکھے ہیں، گائے بھی ان کی معبود ہے، ان کی وطن ملک وہ اس کو بھی اپنا معبود مانتے ہیں، اس طرح دیگر بہت ساری چیزوں کو بت بنا کر دیگر چیزیں ان کو اپنا وہ معبود سمجھتے ہیں۔ ہندوؤں کے عقیدے کی نفی ہے، یہودیوں کے عقیدے کی نفی ہے، عیسائیوں کا عقیدہ اس میں اس کی نفی پائی جاتی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ، مریم اور روح القدس یا عیسیٰ، مریم اور اللہ، ان تینوں کا مجموعہ اللہ ہے۔ عیسیٰ، مریم، روح القدس، الہ کا مطلب، اللہ کا مطلب، وہ یہ تین چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے اس عقیدے کی نفی ہے کہ نہیں، اللہ تین کا مجموعہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ اسی طرح اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا جز، اللہ کا حصہ قرار دیتے ہیں، نور من نور اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں، آپ اللہ کے نور کا حصہ ہیں۔ تو اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کی جتنی بھی صورتیں ان سب کا نفی، اس کی نفی کر دی کہ نہیں، اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، جو صفتیں میرے اللہ کی ہیں اس طرح کی صفات کسی اور کی نہیں ہے، وہ اپنی صفات میں یکتا ہے۔ عالم الغیب ہونا اس کی صفت ہے تو وہی عالم الغیب ہے، کوئی اور عالم الغیب نہیں۔ اولاد دینا، بگڑی بنانا، مشکل حل کرنا، حاجات کا سوال کرنا، ما فوق الاسباب چیزوں کے اندر کسی اور سے مانگنا، ان تمام چیزوں کی نفی کر دی کہ ان تمام صفات میں جو صرف میرے اللہ کی صفات ہیں وہ ان صفات میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، اپنے معبود ہونے میں اکیلا ہے، اس ایک کے سامنے جھکا جائے گا، اسی ایک کو سجدہ ہوگا، اسی ایک کو رکوع ہوگا، کوئی اور اس کی عبادت میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو قل هو اللہ احد کے اندر کہ اللہ ایک ہے، شرک کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کی نفی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بلکہ اللہ ہی بے نیاز ہے۔ الصمد کہتے ہیں سردار کو، اور عربی کے اندر صمد اس سردار کو بولا جاتا ہے جو سب سے بڑا سردار ہو، اس سے اوپر کوئی سردار نہ ہو۔ تو دنیا میں جتنے اور بھی کوئی اگر سردار ہے تو اس سے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، یا اسے کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے، محتاج ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، بلکہ اسے اپنی کرسی باقی رکھنے کے لیے بہت سارے مشیروں کی، وزیروں کی، عوام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا تعارف یہ کروایا کہ اللہ وہ سردار ہے کہ اس سے اوپر کوئی سردار نہیں، بلکہ وہی سردار ہے، وہی بے نیاز ہے، باقی اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو بے نیاز ہو۔ اللہ رب العزت کی ہستی وہ ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ الصمد کا مطلب کہ اللہ ہی بے نیاز ہے کا مطلب کہ اکیلی وہ ہستی ہے جو بے نیاز ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ایسی ہستی نہیں ہے جو بے نیاز ہو۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کا محتاج ضرور ہے، ہر کسی کو کسی دوسرے کی ضرورت ضرور ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو کسی کی ضرورت مند نہیں ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنم دیا ہے اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس سے کچھ پیدا ہوا ہے، نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے اور نہ ہی اس سے کچھ اور چیز نکلی ہے۔
لم یلد ولم یولد کا مطلب یہ، اس میں یہ جتنے یہودیوں کا عقیدہ عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائیوں کا عقیدہ جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، ان کے عقیدے کی نفی، اور جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہا، کلمہ پڑھنے والوں کے اس غلط عقیدے کی نفی ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ رب العزت سے کچھ نکلا ہے، نہ اللہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس نے کسی کو اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی اولاد ہے، ایسا نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی عہد کہنے کے اندر یہ بات بھی شامل تھی، جب عہد کہہ دیا تو یہ ساری باتیں اس میں شامل ہی ہیں، لیکن اس بات کو مزید کھولنے کے لیے، مزید واضح کرنے کے لیے اس کی وضاحت ہے، گویا کہ قل هو اللہ احد کی آگے وضاحت ہی ہے کہ ایک پہلے کہہ دیا کہ وہ اللہ جس کا تم تعارف معلوم کرنا چاہتے ہو، جس کے نسب کے متعلق تم پوچھتے ہو، وہ اللہ ایک ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت کر دی کہ وہ اللہ ایک کیسے ہے کہ وہی بے نیاز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بے نیاز نہیں ہے، سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جتنے دنیا کے اندر لوگ ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کوئی اللہ کا باپ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ رب العزت کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کا ہمسر، اس کا برابر، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مثل ضرور موجود ہے، جو بھی مخلوق ہے اس کی کوئی مثل ضرور موجود ہے، اور کوئی نہیں تو کم از کم مخلوق ہونے میں تو اس کی مثل ہے ہی ہے نا، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ بعض چیزیں تو صفات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہوتی ہیں، اور اگر کوئی اتنا اعلیٰ درجے کا بھی کیوں نہ ہو تو کم از کم ہر چیز یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے، مخلوق ہونے میں اس کی اور مثالیں بھی موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ صفات میں اس جیسا ہے نہ ذات میں اس جیسا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، خالق ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اس صورت کے اندر تعارف کیا گیا ہے۔ یہ جو ابھی دن آتے ہیں 25 دسمبر، اس موقع پر بھی عیسائی لوگ کرسمس کے نام سے اپنے ایک تہوار کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں عیسائیوں کا جو عقیدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عیسیٰ بن مریم کو اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہ ایسا خطرناک عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس بات پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان کی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم ایک بہت باری بات کو آئے ہو، بڑی خطرناک تم نے بات کہی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، تم نے ایسی خطرناک بات کہی ہے کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے، زمین پھٹ جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ڈہ کر گر پڑے۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ رحمان کی اولاد ماننا، رحمان کا کسی کو بیٹا قرار دینا، کوئی اس سے نکلا ہوا ہے، کوئی اس کا جز ہے، کوئی اس کا حصہ ہے، یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، رحمان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رحمان کی بھی اولاد ہو، کیونکہ وہ تو اکیلا ہے، نہ اس نے کوئی اس سے پیدا ہوا ہے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم
یہ سب سے خطرناک بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے کہ رحمان کا بیٹا ہے، اس کی اولاد ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جٹلاتا ہے، وشتمنی، اور ابن آدم مجھے گالی بھی دیتا ہے۔ فرمایا اس کی تکذیب تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، یہ وہ میری تکذیب کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں تمہیں مارنے کے بعد زندہ کروں گا، وہ کہتا کوئی نہیں ایسے ہونا، مر گیا بس ختم۔ فرمایا یہ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح میں نے پہلے پیدا کیا تھا، جس طرح وہ میرے لیے آسان تھا، پہلی دفعہ پیدا کرنا آسان تھا، تو دوسری دفعہ میرے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ابن آدم یہ کہہ کر کہ کوئی نہیں مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، یہ کہہ کر میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے۔ اور فرمایا جو ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ابن آدم جو مجھے گالی دیتا ہے وہ یہ اس کا کہنا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا کوئی جوز ہے، اللہ کا کوئی حصہ ہے، کوئی اللہ کی ذات سے کوئی چیز نکلی ہوئی ہے، کوئی اللہ کے نور کا حصہ ہے، کوئی نور من نور اللہ۔ اس کا یہ کہنا کہ اللہ کی ذات میں سے کوئی اس کا جز ہے، اس کا حصہ ہے، کوئی اس کی اولاد ہے۔ فرمایا یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ بات ابن آدم کی مجھے گالی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بعض لوگ اپنی طرف سے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک ہی جگہ پر ہم رہتے ہیں، ہمیں ان سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے۔ بعض لوگ بالخصوص کئی حکومتی لوگ اس طرح کی مجالس میں بھی جائیں گے، ان کے اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہوں گے۔ ہندوؤں کی دیوالی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ وہ اس دیوالی میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کرسمس کے موقع پر آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو ایسے پروگراموں میں جائیں گے، بلکہ ان کے ساتھ جا کر کیک کاٹیں گے، ان کی اس تقریبات میں شامل ہوں گے۔ عیسائیوں کی اس تقریب میں شامل ہونا یا اس موقع پر انہیں مبارکباد دینا یا اس طرح کے کلمات کہنا یا ان کی تقسیم کردہ چیزوں کو لینا، ان کے تہواروں میں شریک ہونا، گویا کہ ان کی اس بات کی تائید ہے۔ وہ یہ دن، چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ کرسمس کا مطلب یہ ہے۔ جو اس موقع پر اس بات پہ ان کو مبارکباد دیتا ہے تو گویا کہ وہ بھی اس نظریے کی، اس سوچ کی، اس عقیدے کی تائید کر رہا ہے، اس کے اوپر انہیں مبارکباد دے رہا ہے۔ تو ایسا کرنا مسلمانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کی طرح کا بننے کی کوشش کرتا ہے، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے، ان کی محفلوں میں، ان کی مجالس میں جاتا ہے، ان کی شکل و صورت کو اختیار کرتا ہے، ان کے طور طریقے کو اختیار کرتا ہے، ان کے رسم و رواجوں کو اختیار کرتا ہے، فہو منہم، یہ بندہ بھی کل قیامت والے دن انہی میں شمار ہوگا۔ کل قیامت والے دن جب اللہ رب العزت گروہ بنائے گا، کیٹاگریاں بنائے گا، تو یہ بندہ جو کسی قوم کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والا ہے، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنے والا ہے، ان کی طرح کا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ ایک مسلمان کو عقیدہ توحید کے بارے میں اس کو خوب آگاہ ہونا چاہیے۔ جو سورہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو آپ تفصیل کے ساتھ، یہاں پر وقت نہیں ہے تفصیل کا، تفصیل کے ساتھ تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ سورہ اخلاص بڑی فضیلت والی سورت ہے، اس کو عام روٹین کے اندر بھی اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی تلاوت کریں آپ، بالخصوص ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، صبح شام 3 دفعہ ان صورتوں کو
اور اسی طرح رات سوتے وقت ایک دفعہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرے، پھر 3 دفعہ یہ عمل کریں اور اس صورت کے مفہوم کو سمجھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اللہ رب العزت نے جو اس کی اتنی شان بیان کی ہے کہ اس کو سلسل قرآن قرار دیا ہے، اس کی وجہ کیا؟ قرآن کا ایک حصہ، ایک جزء اس صورت کو قرار دیا ہے، 10 پاروں کے برابر اس ایک صورت کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے پیچھے صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بہت کوئی لمبی صورت ہے، چند ایک آیتیں ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن اس قدر اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اور یہ فضیلت بھی اسی کو حاصل ہوگی 10 پاروں کے برابر جو اس کا ثواب ہے، اجر ہے۔ اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بشارت دی تھی کہ اگر تو اس صورت سے محبت کرتا ہے تو تیری اس صورت کے ساتھ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو محبت سے مراد کیا ہے؟ اس صورت کے اندر جو پائی جانے والی اللہ رب العزت کی صفات ہے ان کو سمجھا جائے، ان پہ غور کیا جائے، اللہ کی توحید جو اس کے اندر بیان ہوئی ہے اس کے اوپر غور کیا جائے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس صورت کے ساتھ محبت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ بعض صورتوں میں، بعض حدیثوں کے اندر 100 دفعہ 200 دفعہ پڑھنے کی کچھ فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہیں، وہ سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے کو آپ بالخصوص اپنائیں۔ ہاں، اس سے ہٹ کر ویسے بغیر تعداد کے بگاہے یہ سمجھتے ہوئے اس کو پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح رات کے قیام میں جس طرح صحابی رسول اس کو ہر رکعت میں پڑھ رہا تھا، تو اس طرح اس کو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ باقی قرآن بھی پڑھیں اور رات کے قیام میں بالخصوص اس صورت کو بھی سامنے رکھیں اور اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں بھی اور اس کے مفہوم پر بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، ونجِ المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين۔ اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اقول قولي هذا